بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شور، آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ بادشاہ اور حکمران بھی عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کو کسی کی معمولی سی بات پسند آ جائے تو یہ ان پہ ملکی خزانہ نچاور کرنے لگتے ہیں، ان کو نوازنے لگتے ہیں، چاہے وہ بادشاہ اور حکمران پہلے زمانے کے ہو، آج سے صدیوں پہلے ہو، یا وہ اس دور کے ہو۔ ان کو اپنے متحتوں کی، اپنے نوکر چاکر کی، یا اپنے کسی ایسے بندے کی جو ان کی خدمت میں لگا رہتا ہے، کوئی ایک بات پسند آ جاتی ہے تو مال مفت دل برہم کی طرح جو ہے ان کو خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ عوام کا پیسہ ہے بھائی۔ تو اس زمانے کی بھی بہت سی مثالیں ہیں، پچھلے زمانے کی بھی ہیں۔ جیسے ہمارے پاکستان میں ممنون حسین صاحب صدر پاکستان، جو دہی بلوں کا کام کرتا تھا، سموسے، دہی بلے اور گول گپے وغیرہ، اور نواز شریف صاحب ان سے یہ کھاتے تھے۔ اب جب ان کی یہ ریڑھی لگتی تھی اور نواز شریف صاحب ان سے یہ کہتے تھے، ان کو پسند آیا۔ اب جب نواز شریف بھائی وزیر اعظم بنے تو ان کو صدر لگا دیا کہ یہ ہمارے گول گپے والا، دہی بلے والا بندہ ہے، صدر بنا دیا۔ اس طرح پچھلے زمانے میں بھی معمولی باتوں پہ اپنے چھوٹے کو نوازنا۔ کہا جاتا ہے کہ مصر کا ایک گورنر تھا، اس کو کبوتر بازی کا بہت شوق ہوتا تھا، کبوتریں اڑایا کرتا تھا، اور اس پہ وہ جو مقابلہ کرتے ہیں کہ کس کا کبوتر جو ہے وہ اوپر زیادہ چلا جاتا ہے۔ تو اس کا ایک غلام بھی اس کا شوقین تھا، وہ بھی کبوتر بازی کیا کرتا تھا۔ ایک دن بھائی گورنر کو یہ سوچا کہ اپنے غلام سے ہی مقابلہ کر لیتا ہوں کہ ان کی کبوتر اور میری کبوتروں میں کتنا دم خم ہے۔ اب جب دونوں نے کبوتر اڑا دیے، بادشاہ تو چلا گیا اپنے محل، گورنر چلا گیا اور پیچھے اپنے وزیر کو دیکھنے کے لیے چھوڑا کہ بھائی دیکھو کس کا کبوتر جو ہے جیت کے آتا ہے، میرا یا غلام کا۔ اب کبوتروں کی دوڑ میں وزیر صاحب نگران بن گئے اور کبوتر بازی میں غلام جیت گیا۔ اب گورنر نے بندہ بھیجا کہ یار پوچھ کے آ جائے کہ کس کا کبوتر جلدی واپس آیا اور جو ہے کیا ہوا، کون جیتا۔ اب وزیر صاحب کو یہ تو بہت گراں گزرا، بہت عجیب سا لگا کہ میں یہ لکھ کے دوں کہ بھئی آپ کا کبوتر ہار گیا، اور وہ ایک بادشاہ ہو کر یا گورنر ہو کر، حاکم ہو کر، اور سمجھ میں نہیں آیا کہ کس طرح کنایا کیا جائے جس سے اس کو واقعہ بھی معلوم ہو جائے کہ میں ہار چکا ہوں اور کوئی بے ادبی بھی نہ ہو۔ وہاں پہ ایک جو ہے کاتب تھا، جس کو وہ بولتے ہیں منشی، اس نے کہا کہ اگر آپ یہ چاہے تو یہ شعر لکھ کر بھیج دیں: یا ایھا الملک الذی جد لکل جد قاہر غالب۔ اے بادشاہ جس کی خوش قسمتی دوسرے شخص کی قسمت کو دبانے اور غالب رہتی ہے، اے بادشاہ جس کی خوش قسمتی دوسرے شخص کی قسمت کو دبانے اور غالب رہتی ہے، طائرک السابق، آپ کا پرندہ ہی جیتا رہا، اور لیکنہ اتی وفی خدمتہ حاجب، لیکن وہ اس طرح آیا کہ اس کے سامنے ایک چوکیدار ساتھ میں آ رہا تھا۔ جیسے چوکیدار آگے ہوتے ہیں، خادم چاکر آگے ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس کے اس طرح کنایا کیا کہ آپ کا پرندہ ہی جیتا رہا، لیکنہ اتی وفی خدمتہ حاجب، کہ وہ اس حال میں آیا کہ اس کے سامنے ایک چوکیدار بھی آ رہا تھا۔ تو وہ غلام چوکیدار رہا اور پیچھے بادشاہ رہا۔ اب بھائی بادشاہ نے جب یہ شعر دیکھا تو اس کو بہت پسند آیا اور اس کو جو ہے اپنے وزیر کو انعام سے نوازا۔ تو یہ ہوتے ہیں بھائی، ان کو
معمولی سی بات پسند آ جاتی ہے، ان کا موڈ بن جاتا ہے بھائی اس کو نوازو، یہ دو وہ دو، کیونکہ اس کا مال تو ہے نہیں، عوام کا مال ہے، اور مال مفت دل برہم کی طرح اس کو خرچ کرو۔ تو ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ قصہ اچھا لگا ہوگا، اور خصوصاً اس زمانے کے حساب سے تو یہ بالکل ہی کافی فٹ آتا ہے کہ اس زمانے کے حکمران تو کافی پچھلے حکمرانوں سے گئے گزرے ہیں، اور وہ تو ایسے نوازتے ہیں کہ چپر پاڑ نوازتے ہیں۔ اور وہ بھی انشاءاللہ میں ایک ایسا واقعہ بھی بیان کروں گا جس میں ان حکمرانوں کا جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو کہ انہوں نے اپنے عوام کے لیے کیا کیا، اور وہ کس حال میں عوام کے اور خزانے کی حفاظت کیا کرتے تھے اور کیسے عوام کی خدمت کرتے تھے۔ انشاءاللہ اس کا واقعہ بھی بتاؤں گا۔ دوستو صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔